بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ۔ آج بروز ہفتہ رمضان المبارک اور مئی کی 17 تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین کا لاتعداد بار شکر ہے، اس کا خصوصی کرم کہ اس کی مقدس اور لاریب کتاب قرآن شریف کا سبق پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ البقرہ کے 9ویں رکوع تک پڑھا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم 10ویں رکوع کوشش کریں گے کہ یہ سارا ہی پڑھ لیا جائے یا جتنا موقع ملا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام الہی اس طرح ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب لیا تھا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے اس بات کا کہ نہ عبادت کرنا سوائے اللہ کی پاک ذات کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، مزید رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سے بھی مہربانی کرنا اور کہنا لوگوں سے اچھی باتیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور صحیح ادا کرنا نماز اور دیتے رہنا زکوٰۃ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر منہ موڑ لیا تم نے مگر چند آدمی تم سے ثابت قدم رہے اور تم روح گردانی کرنے والے ہو۔ سامعین کرام، بنی اسرائیل کا ذکر میں نے آپ کو عرض کیا تھا، اگر آپ جناب کو یاد ہو، چونکہ قرآن شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، ظاہر ہے انہی کے وسیلے سے کائنات کو یہ پاک کلام نصیب ہوا۔ حضور کی ذات کے وسیلے سے ہی ساری دنیا کو اس سے اسباق نصیب ہو رہے ہیں۔ حضور کے بعد بہت سارے نبیوں، پیغمبروں، رسولوں کا قرآن پاک میں ذکر، اور زیادہ جس نبی اللہ کے پاک پیغمبر کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضور کے بعد جس پیغمبر کا قرآن پاک میں اللہ نے نام لے کے کبھی ان کی صفت کلیم سے یاد فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر اس کے علاوہ جس مختلف قوموں کا ذکر ہے، کہیں قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح، مختلف اقوام کا ذکر ہے۔ جس قوم کا زیادہ قرآن پاک میں ذکر ہے وہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اگر آپ کو پچھلے اسباق یاد ہوں، کہ یہ قوم بڑی محترم اور مکرم جانی جاتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ نسل مبارک، آپ ہی کا دوسرا نام تھا اسرائیل، انہی کی نسل کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ ان میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک تو تقریباً 4000 سال تک نبوت ان میں رہی، یہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں، اور 2 اقوال موجود ہیں۔ ایک ہے کہ تقریباً 70,000 انبیاء بنی اسرائیل میں تشریف لائے، اور دوسری روایت میں ہے کہ 40,000۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں، کتنا محترم جانا جاتا تھا اس نسل کو جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا۔ اس لیے اس نسل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی بار مخاطب فرمایا۔ ان میں جہاں بڑے شان والے پیغمبر، بڑی مبارک ہستیاں، وہاں بڑے بڑے کمزور مزاج لوگ بھی پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، ہم نے فرمایا یاد کرو جب ہم نے پختہ وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے، بات یہ تھی کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر آپ جناب کو یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے 1.25 لاکھ پیغمبروں میں ہر نبی کے کلمے کا
پہلا حصہ یہی تھا لا الہ الا اللہ. جس طرح اس کا دوسرا انداز ہے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرنا. بہت بڑی یہ بات ہے، چونکہ یہ دعویٰ ہے، اور دعویٰ اس وقت تک کارآمد نہیں ہوتا جب تک اس کے لیے دلیل نہ ہو. ہم دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہمیں کوئی پوچھے کیا تو نے، قرآن میں ذکر ہے 7 سماوات، 7 آسمان، اور اسی طرح 7 زمینیں ہیں. مشرق مغرب جنوب شمال کی سرحدیں سب دیکھ لی، آسمان 7 آسمانوں کی بلندیاں اور زمینوں کی پستیاں دیکھ چکے. ہم سب کا جواب تو یہی ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکے. پھر پوچھا جائے گا کہ اتنی بڑی بات، آپ کہتے ہو کوئی الہ نہیں، شاید زمین کی کسی تہہ میں کوئی دوسرا الہ موجود ہو، آسمان کی کسی بلندی میں کوئی دوسرا خدا موجود ہو، کہیں مشرق مغرب جنوب شمال میں کہیں کوئی ایسی دوسری چیز موجود ہو، تو ہم اتنا بڑا دعویٰ کس طرح کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. چونکہ دعویٰ میں نے عرض کیا دلیل کے بغیر نہیں ہوتا. ساری کائنات کے پاس اس دعوے کی ایک ہی دلیل ہے، اور بہت بڑی دلیل، اتنی بڑی دلیل ہے کہ دنیا میں اس سے بڑی دلیل کوئی ہو نہیں سکتی. وہ دلیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی کے 40 برس اپنی قوم کے اندر گزارنے کے بعد جب اعلان ہوا، حکم ہوا کہ میرے حبیب وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریبیوں کو ڈراؤ، اور جو حکم ہے اب اعلان کر دو. نبی آپ الحمدللہ تعلیم یافتہ لوگ بھی اکثر ہمارے ساتھ ہیں. نبی وہ ہستی ہیں جو بن کر آتے ہیں، آ کر نہیں بنتے. دنیا میں کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کچھ بھی ہے، یہ آ کے بنتے. واحد نبوت ایک ایسا درجہ ہے، اس کا جو رتبہ رکھنے والا ہے اللہ اس کو بنا کے بھیجتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد یعنی معلم بنا کے بھیجا. تو نبوت چونکہ وہبی چیز ہے، کسبی نہیں. محنت سے کوئی بندہ اگر نہیں پڑھا تو پڑھ جاتا ہے. محنت کرنے والا اگر ریاضت کرے، عبادت کرے، حلال پر گزارا کرے، خلق خدا کی خدمت کرے، تو ولی اللہ کے دربار درجے تک پہنچ جاتا ہے. وہ مقام غوثیت تک، مقام قطبیت اور مقام ابدال تک پہنچ جاتا ہے. مگر کوئی بندہ محنت کر کے صحابی نہیں بن سکتا. صحابی وہی ہوتا ہے جو کسی پیغمبر کی زیارت کرے. ٹھیک ہو گیا؟ تو صحابی کا بڑے سے بڑا رتبہ عشرہ مبشرہ کی جماعت میں شامل ہو گئے. خلفاء راشدین وہ کتنی عظیم ہستی ہیں، بڑے سے بڑے رتبے والا حضرت علی المرتضیٰ، عثمان غنی، عثمان عمر فاروق، ابو بکر صدیق تک تو پہنچ سکتے ہیں، مگر کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. نبوت چونکہ وہبی چیز ہے، کسبی نہیں، محنت سے ملنے والی چیز نہیں. اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں ہمارے لیے پریشانیاں چونکہ ساتھ ساتھ رہتی ہیں، اور اس کو سے گھبرانا نہیں، دلیری سے چلنا ہے، اپنی نسلوں کو سمجھانا ہے. مذہب اسلام چونکہ ایک عالمگیر، ایک یونیورسل نظام زندگی ہے. دنیا کی غیر مسلم قومیں اس سے خائف ہیں، سمجھتے ہیں یہ انقلابی سسٹم ہے، کبھی بھی یہ پوری دنیا میں کسی بھی وقت یہ پھیل جائے گا. ہر وقت اس کو گرانے کے لیے اس کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں. یکدم کسی غیر مسلم کو، کسی مسلمان کو غیر مسلم بنانا تو یقیناً اتنا آسان نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ مختلف قسم کی گروہ بندیاں، مختلف قسم کے فارورڈ بلاگ، مختلف قسم کی فرقہ بندیاں پیدا کرنے میں وہ مصروف رہتے ہیں. اور انہوں نے ایک فرقہ پیدا کر لیا، اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے. میں نے پہلے گفتگو میں عرض کیا تھا کہ امریکہ کے ایک پارلیمنٹرین کی جو ویڈیو ہے اس کا باقاعدہ ریکارڈ ہے، آپ نیٹ سے اس کو جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں. اس نے اعلانیہ طور پہ کہا تھا کہ ہم نے اس مذہب کو پیدا کرنے کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کیے کہ لوگ رہیں تو مسلمان مگر تعظیم پیغمبر سے ذرا پیچھے ہٹ جائیں. جہاں بھی رسول اللہ کی عظمت کی بات آئے تو وہ بول کے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی دلائل ادھر ادھر سے توڑ تاڑ کے نہ کم کرے. اور ان لوگوں نے ایسی باتیں کی، میں ان کی باتیں کچھ عرض کرتا رہتا ہوں. انہوں نے ایک بات یہ بھی کرتے ہیں کہ نبی جو ہیں ان کو تو استغفر اللہ پتہ ہی نہیں تھا پہلے نبی ہوں بھی کہ نہیں. ظاہر ہے جب مخالف ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈتا رہتا ہے، وہ کسی مثبت کو بھی منفی کر سکے تو اس کی اپنی مرضی ہے. نہیں، اس پر وہ کئی دلائل دیتے ہیں.
وہ کوئی قبول کرے نہ کرے، کسی مسلمان کی مرضی، لیکن وہ اپنی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ یہ لوگ بڑے چلاک ہیں، وہ وزارتیں لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر جو پاکستان تعلیمی بورڈ ہے اس میں بھی وہ اپنے بندے بھیج کر نصاب کی کتابوں میں یہ لکھوا لیا کہ نبی جو ہے وہ تو 40 سال کے بعد بن۔ لیکن اللہ کا شکر ہے قرآن شریف اصل موجود ہے۔ جب کلام اللہ پڑھنے والوں نے ان کی گردن پر پیر رکھا کہ قرآن پاک میں تو آتا ہے کہ نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی اپنے باپ کی پشت میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی اپنی ماں کی شکم پاک میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی اپنی ماں کی گود میں پہلے دن کا بچہ بھی نبی ہوتا ہے، اس پر قرآن شریف کے الفاظ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ماں کی مقدس گود میں ہے، بچہ ہے، تو جب قوم نے آ کے کہا ہے مریم بتا، تیرا نکاح نہیں ہوا، یہ بچہ کہاں سے آیا، کون ہے اس کا باپ، تو یہ بات قرآن شریف میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ دنوں کے لیے تو فرمایا کہ آپ یہ فرمائیں کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا، یعنی میں کچھ دن کے لیے، چونکہ آپ سمجھتے ہیں جب یہ ڈلیوری ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ماں کی حالت شروع میں بڑی نازک ہوتی ہے، ہمیں اپنی ماؤں کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ ان دنوں کے لیے اللہ نے حکمت بتائی کہ آپ یہ فرما دیں، کیونکہ یہ بڑا معزز گھرانہ تھا سیدہ مریم پاک رضی اللہ عنہا کا۔ انہوں نے کچھ دن تو ویسے گزر گئے، آخر وہ جو ٹائم دیا تو ختم ہوا۔ وہ لوگ کہنے لگے مریم تیرے آباء و اجداد تو بڑے نیک تھے، تو یہ کیا ہے، یہ تیرا نکاح نہیں ہوا، اس بچے کا باپ بتائیں کون۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں، بڑی شان ہے ان کی۔ اب کیا کہیں، چونکہ وہ خدا کے رستے پر تھی، اللہ تعالیٰ کے جو رستے پر ہو اللہ اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ رب سے بڑا وفادار تو کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اگر کوئی اور وفادار ہے تو رب کی مہربانی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مریم نہ گھبراؤ، آپ اسی بچے کی طرف اشارہ کر دیں۔ قرآن شریف کے پاکیزہ کلمات فاشارت الیہ، انہوں نے فرمایا مجھے کیا پوچھو، اسی پوچھو کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا، کون ہے اس کا باپ۔ تو قرآن شریف کے پاکیزہ کلمات سنیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی ماں کی مقدس گود میں ابھی بالکل چھوٹی عمر کا بچہ، وہ جو کلام انہوں نے فرمایا رب کے قرآن شریف میں موجود۔ اللہ تعالیٰ فرماتے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انی عبداللہ، قال انہوں نے فرمایا انی عبداللہ، اے میری ماں پر سوال کرنے والوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا، وجعلنی نبیہ، میں نبی بن کر آیا، وجعلنی مبارکن، میں بابرکت ہوں۔ اب آپ غور فرمائیں، یہ بڑا طویل موضوع، آگے چل کے کبھی موقع ملا اس پر عرض کروں گا۔ مختصر عرض کرنا ہے کہ نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے، اور نبی اپنے باپ کی پشت میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی اپنی ماں کے شکم پاک میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی اپنی ماں کی مقدس گود میں بھی نبی گود میں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وجعلنی نبی، یا میں نبی بن کر آیا ہوں۔ اب قرآن کا مقابلہ تو دنیا کی کوئی کتاب کر نہیں سکتی۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے، بڑے مبارک اور مقدس اولو العظم پیغمبروں میں آپ کا نام۔ تو کئی دوستوں نے پوچھا تھا اولو العظم پیغمبر، اولو العظم صاحب اعظم، صاحب عظیمت، بڑی شان والے، ان میں جہاں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک ہے، ابراہیم علیہ السلام کا اسم پاک ہے، نوح علیہ السلام کا اسم پاک ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اسم پاک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا اسم پاک۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نبی بن کر آیا۔ شان بڑی ہے مگر حضور کے مقتدی ہیں، جن کا مقتدی ماں کی گود میں نبی ہے، بلائے اس مقتدا کی کیا شان ہوگی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے، یعنی حضور کے مقتدی فرما رہے ہیں کہ میں ماں کی گود میں بھی نبی ہوں، تو یہ حضور کے مقتدی ہیں، حضور تو امام الانبیاء ہے نا، یہ تو سارے مانتے ہیں نا۔ اب ذرا سوچیں، اب بات یقین بن کے آگی کہ نبی ماں کی گود میں بھی نبی ہوتا ہے۔ بہر صورت یہ وقت گزرا، تو جب ان میں 40 برس گزرے پھر اجاز ہوا اعلان نبوت کا۔ اگر آپ پوری تاریخ اسلام پڑھیں تو 40 سال کے قریب قریب، اس لیے علماء کہتے ہیں یہ 40 سال تک بندہ پختہ عمر میں، دانائی والی جو عمر ہے 40 سال کی تک گنی اور سمجھی اور بیان کی جاتی۔ 40 سال کی عمر کے بعد فرمایا اب اعلان کر دو۔ اعلان فرمایا کہ میری 40 سالہ لائف، 40 سالہ زندگی، میرا بچپن، لڑکپن، جوانی آپ لوگوں میں گزرا، بتاؤ
میں نے کسی سے جھوٹ بولا ہو، خیانت کی ہو، کوئی وعدہ خلافی، کوئی امانت میں خیانت۔ سب لوگوں نے کہا ہے محمد آج تک آپ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ آپ سمجھتے ہیں ہر کسی کے بچپنے کی عادات کی وجہ سے اس کے نک نیم پڑ جاتے ہیں، اس کے عرف پڑ جاتے ہیں۔ ہم صدقے جائیں عظمت رسول پر، جس عظیم و شان پیغمبر کا کلمہ ہمیں نصیب ہوا۔ حضور کے عرف کے آتے صادق و امین، وہ غیر مسلم بھی کہتے تھے محمد کلمہ نہیں پڑھا، کئی وجوہات ہیں ہمارے نصیبیاں کچھ بات، مگر جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق ہے انت الامین، تم بڑے امانت دار ہو، انت الامین محمد تم بڑے سچے ہو۔ انہوں نے کہا آپ نے آج تک ہم سے کوئی غلط بیانی نہیں فرمائی۔ حضور نے فرمایا اگر آج تک میں نے غلط بات نہیں کی، کوئی جھوٹ نہیں بولا، تو میں آج ایک اگلی بات کہنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ نے رسالت کا درجہ دیا، اور قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو فہون تم فلاح پا جاؤ۔ یہ بات، اس کا اگر نتیجہ کیا ہوا، بڑی لمبی لائنیں نکلتی ہیں، مختصر یہ ہے کہ یہ دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ دلیل ہے محمد الرسول اللہ۔ حضور نے اپنا تعارف دیا، اپنی ذات کو منوایا، پھر ذاتی باری تعالیٰ کا تعارف دیا کہ وہ ذات 1 2 4 5 6 10 12 15 نہیں، وہ واحد ذات ہے۔ ذات کے اعتبار سے بھی اللہ لا شریک ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی لا شریک۔ تو باقی پیغمبروں نے بھی جو کلمے پڑھائے ان میں یہ لا الہ الا اللہ مشترک رہا، چونکہ لا تعبدون الا اللہ آیا۔ اس کی تشریح میں تھوڑا سا جی، یعنی کچھ کلمے میں نے تو کافی کلمے یاد کیے تھے، بہرحال بھول جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ مشترک رہا، یہ کامن ہے۔ پھر لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا دوسرے لفظوں میں کیا آئے گا؟ لا تعبدون الا اللہ۔ یہ مشترک ہے 1.25 نبیوں میں، یہ بات سب میں متفق رہی کہ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے ان کلمات کا پھر وظیفہ کیا جاتا ہے۔ اور اس بات کے فوراً بعد فرمایا وبالوالدین احسانا، اے خلق خدا، اے وہ لوگوں، بنی اسرائیل مخاطب ہیں، لیکن یہ قرآن چونکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، قیامت تک آنے والا آخری بندہ بھی قرآن پاک سے سبق لے۔ فرمایا سنو کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی بت کو، کسی جلتی آگ کو، کسی بادشاہ کو، کسی تاجور کو، کسی سورج چاند ستاروں کو اپنا معبود یا الہ نہ ماننا، معبود برحق صرف اللہ کی ذات پاک ہے۔ اور اس کے فوراً بعد فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن شریف میں کئی بار آیا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ اچھا 15ویں پارے میں تو یہاں تک ہے افن، ان کو اف تک نہ کہنا۔ لفظ اف ہماری میں تو چند زبانوں پر تھوڑا تھوڑا مجھے دسترس حاصل ہے، جن میں زیادہ جو ہم بولتے ہیں ہماری اپنی مادری زبان پنجابی ہے، ہماری مادری اگرچہ گھجری زبان ہے ہمارے اجداد کی، لیکن بہر صورت ہم اپنی پیدائش کے بعد اپنے والدین کو پنجابی زبان بولتے دیکھا، میں نے ویسے اپنے والدین کو گوجری بولتے بھی دیکھا ہے جی، ہماری وہ زبان ہے۔ اس زبان میں جب وہ پوچھتے نا کہ آپ کا کیا حال ہے، پوچھتے تھے تھارو کیا حال ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کا کوئی لیکچر اپنی بولی میں، اپنے اجداد کی بولی میں بھی وہ ریکارڈ کر کے بھیجوں، کوشش میں کر رہا ہوں۔ بہر صورت یہ پنجابی، اردو، عربی 3 زبانیں جنہیں ہم جانتے ہیں، انگلش کو ضرورت کے مطابق سمجھتے ہیں، زیادہ نہیں، تو ان تینوں زبانوں میں فارسی بھی شامل کریں، لفظ اف انتہائی نازک حالات پر بولا جاتا ہے۔ یعنی کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پنجابی میں کہیں گے میں تے اف بھی نہیں آکھیا، اردو والے بھی کہتے ہیں ہم نے تو اس کو اف تک نہیں کہا۔ عربی میں بھی یہ لفظ اف نازک کیفیت، نازک حالات کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے افن، ان کو اف تک نہ کہنا، لا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا نہ۔ آگے فرمایا وقل لہما قولا کریما، اے بندے میرے، اگر مجھے اپنا رب اور میرے نبی کو اپنا رسول سچا مانتے ہو تو ان کے ساتھ کریمانہ لہجے سے بولنا۔ آج کا وہ بیٹا جس کو گلی میں کھانسنے نہیں دیتا، بستی میں اس کو بولے نہیں دیتا، اپنی بوڑھی ماں اور باپ کے سامنے آ کے بھڑکتا ہے،
میں نے کتاب میں پڑھا تھا جب ایک بچہ اپنے کمزور ماں باپ کے سامنے، ویسے تو ماں باپ جوان بھی ہو تو عزت کرنا ہی بہتر ہے، لیکن اس وقت وہ روک بھی سکتے ہیں، مگر جب وہ نحیف اور کمزور ہو جائیں تو پھر فرمایا اور بھی، قرآن کے لفظ ہیں اما یبلغن عندک الکبر، ان میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک، احد ہما ایک یا دونوں، اگر بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو اور احتیاط کرنا۔ میں جب وہ بچہ چیخ چلا کے بولتا ہے ان کے سامنے، جہاں بوڑھی ماں یا باپ کا دل کلیجہ کامتا ہے، وہاں عرش الہی کامتا ہے کہ سمجھے یہ رشتہ کون سا ہے۔ ادھر دیکھ اللہ فرماتا ہے لا تعبدون الا اللہ، 1.25 لاکھ نبی جس پیغام حق کو لے کر ہے، اس کے آگے اور احکامات بھی ہیں، ذی القربہ، یتامى مساکین، قولوا للناس حسنا، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، ثم تولیتم، ہیں سب چیزیں آگے ہیں، لیکن لا تعبدون الا اللہ، اب اس کی ہمیں میں شاید نہیں سمجھا سکا، میں نے کوشش تو کر رہا ہوں کہ لا تعبدون الا اللہ کو کتنی بڑی بات ہے۔ آدم علیہ السلام سے چلی تھی یہ بات، اور رسول پاک کی ذات تک پہنچی، اور قیامت تک اس کا جھنڈا بلند رہے گا، لا تعبدون الا اللہ۔ اور اتنی بڑی بات کے فوراً بعد مجھے یاد ہے ہمارے ایک بڑے استاد معظم تھے، انہوں نے اس پر مثال دی، فرمایا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ ان کس طرح آپ کو سمجھائیں، مقصد ہوتا ہے سہل کرنا، بات طبیعت کا حصہ بننے۔ فرمایا ایک بہت بڑا اجتماع ہو لاکھوں کا، اور بہت خوبصورت سٹیج سجایا جائے، جس میں اس ملک کا صدر محترم یا پرائم منسٹر، وزیر اعظم، یہ 2 کرسیاں رکھی گئیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک لالا یہ کوئی بڑا آئے اور اس کو آپ بٹھائیں۔ وہ ظاہر ہے روز ٹی وی پہ اخباروں پہ دیکھتے ہیں، اس کی شکل جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کا صدر ہے یا وزیر اعظم، اور اسی کے ساتھ میں ایک برابر کی کرسی رکھی جائے جس پر کوئی ایسی شخصیت تشریف فرما ہو جو معروف نہ ہو، غیر معروف ہوں، تو کوئی کسی بڑے سے پوچھے کہ ایک تو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں یا صدر ہے، یہ دوسرا بڑی عزت سے اس کو بٹھایا گیا، پتہ کریں ذرا یہ کون؟ تو پتہ اس کو بھی نہیں ہوتا، مگر وہ سچ بولتا ہے، کہتے یار ایک تو ہمارے صدر یا وزیر اعظم ہے، ان تک کا تو آپ کو بھی پتہ ہے، اور دوسرے کا مجھے پتہ نہیں کون ہے، غیر معروف کو شخصیت ہے، لیکن یہ بات سنو، یہ صدر تو وزیر اعظم تو نہیں، لیکن صدر کے بعد اس کا کوئی بہت بڑا رتبہ ہے، صدر کے بعد بہت بڑا رتبہ ہے، تبھی اس کو اتنی عزت کی کرسی دی جا رہی۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ایک مثال دی تھی، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے والوں، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کی ذات اطہر کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اس کے ساتھ فوراً فرمایا وبالوالدین احسانا، اے لوگوں والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ قرآن شریف میں اگر پڑھیں والدین کے بارے میں متعدد واقعات موجود ہیں، 21ویں پارے میں تو یہاں تک فرما دیا، اللہ اکبر، فرمایا انشکر لی ولوالدیک، شکر میرا بھی کر تو ماں باپ کا بھی کر۔ کہاں اللہ کی پاک ذات، کہاں ہمارے کمزور والدین۔ اگر یہ حدیث پاک ہوتی تو ممکن ہے کسی کو تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، جی شاید حدیث ضعیف نہ ہو، اس کا راوی نہ کمزور ہو، قرآن شریف ہے، مارو ذرا دم، کسی کی مجال ہے اس پر اوں کرے، اس کو تو مانے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں، یہ تو ضعیف یا موضوع نہیں ہوتا نا، یہ تو کریکٹ ہے چونکہ کلام الہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا شکر بھی کر تو ماں باپ کا بھی کر، سمجھنے والے کے لیے اس سے بڑی کیا دلیل ہے۔ ادھر بنی اسرائیل کو فرمایا لا تعبدون الا اللہ، فوراً فرمایا وبالوالدین احسانا، ادھر فرمایا شکر میرا بھی کر تو ماں باپ کا بھی کر۔ حضرت علقمہ کا واقعہ قیامت تک لوگوں کو قرآن شریف کے بعد سبق دیتا رہے گا، صحابی رسول ہیں، بڑی شان ہے اصحاب کی، دنیا کا کوئی غوث قطب ابدال رسول پاک کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ علقمہ صحابی تھے، مگر ماں باپ کا ایک بار دل دکھایا تھا تو ان کی جو حالت ہوئی، ماں نے چونکہ معاف نہیں کیا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب ماں نہیں معاف کرے گی، خدا اور اس کا رسول بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ حکم دیا کہ اس حالت میں اس کو لکڑیاں لا کے جلا دیا جائے۔ جب ماں نے یہ دیکھا کہ اگر میں ناراض ہوں، خدا اور اس کا رسول بھی ناراض ہے، اور اس کو جلانے کا آرڈر دے دیا خدا کے حبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو ماں کے دل میں نرمی، عرض کی یا رسول اللہ، اگر میری ناراضگی سے خدا اور رسول بھی اس پر ناراض ہیں تو میں آپ کو گواہ بنا کے عرض کرتی ہوں میں نے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کیا۔ ادھر ماں نے معاف کیا، حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو اس کو خدا اور رسول نے بھی معاف کر دیا۔ کئی دنوں سے زبان پر کلمہ نہیں آ رہا تھا، جان نکلتی نہیں تھی، یہ جان کنی کا عذاب
جان نکلنے کے وقت جو عذاب، ہر بڑے ہماری والدین دعا کرتے تھے یا اللہ اس وقت موت ہمارے لیے آسان کرنا، اس مشکل گھڑی میں کلمہ شریف کی برکت سے ہمیں موت کی سختی سے بچا لینا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ماں باپ راضی نہیں تو خدا راضی نہیں ہوتا۔ علماء کا اس پر ذمہ داری سے فتویٰ ہے، کوئی ماں باپ کا بے ادب کافر نہیں ہوتا اگر کوئی کفری عقل مانا کہ مسلمان رہتا ہے، مگر اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، رضا الربی رضا الوالد، اللہ پاک کی رضا باپ کی رضا میں ہے، سبحان اللہ۔ وہ معروف حدیث مبارکہ جس میں حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، وہ جنت جو عرش اعلیٰ پر ہے، جو سدرۃ المنتہا کے ایک طرف 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا خوبصورت ترین انعام جنت، رسول پاک نے فرمایا وہ تیرے ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ اب بات سمجھنے کی ہے، جس بلند ترین جنت کو ماؤں کے قدموں کے نیچے، پتہ چلا کہ ماں باپ کے بے ادب کے لیے چارہ کوئی نہیں۔ اس موضوع کو سمیٹ کے میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں جتنا رشتہ، کتنا حسین رشتہ ہے میاں بیوی کا، اور جتنا میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، کوئی رشتہ اتنا قریب نہیں ہوتا بندے کے بالغ یعنی بڑا ہونے کے بعد۔ تو فرمایا اگر دونوں میں سے کسی ایک کا ایمان گیا، رشتہ گیا، چونکہ نکاح اور ایمان دونوں لازم و ملزوم، جس کا ایمان گیا نکاح بھی گیا۔ غور فرمائے، دوست ہے، بھائی ہے، کچھ بھی ہے، ایمان گیا رشتہ گیا۔ آج تو ہمارے باپ 2 مرلے زمین ادھر ادھر کر دیں، کسی دوسرے بھائی سے تھوڑا سا زیادہ پیار کر لیں، ایسے نالائق بچے ہیں جو سرے محفل کہتے ہیں میرا باپ بے ایمان ہے، بے انصافی کر رہا ہے۔ استغفر اللہ، ایسا نہ کہا کرو، ایسا نہ کہا کرو۔ ماں باپ کے لیے ایک ہی بات ہے، میں نے قرآن پڑھا، حدیثیں پڑھ رہا ہوں، اب ایک دانا کی بات بھی آپ کو سنا دوں۔ داناؤں نے بڑی بڑی کمال باتیں کی ہیں، جن باتوں میں ہماری پنجابی زبان کے محاورے اکثر بولے جاتے ہیں کہ راؤں قرآن نہ جاؤ پاویں دور ہوئے، راستہ نہ چھوڑو، راستے کی برکتیں ہیں، کہیں شارٹ کرو گے ممکن ہے نقصان ہو جائے۔ راؤں قرآن نہ جاؤ پاویں دور ہوئے، خراب ہو یا دودھ نہ پیو پاویں نور ہوئے۔ فرمایا آوارہ، یہ بازاری عورتیں، ہر کسی کو لفٹ دینے والی یہ اس قسم کی عورتیں، فرمایا بازاری عورت نال، آوارہ عورت سے نکاح نہ کرو، آوارہ عورت نال شادی نہ کرو پاویں حور ہوئے۔ آج کسی کی خاطر، تیری خاطر کسی کو چھوڑ سکتی ہے، کل کسی کی خاطر تجھے بھی چھوڑ سکتی ہے، سمجھے؟ اس لیے فرمایا آوارہ عورت سے شادی نہ کرو پاویں حور ہوئے۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں ایک بات اس موضوع پہ سنانا چاہتا ہوں، چونکہ میں ایک باپ بھی ہوں۔ ہمارے ڈسٹرکٹ گجرات میں ایک نکاح ہو رہا تھا، یہ آج سے قریباً 11-12 مہینے پہلے کی بات۔ کسی نے اس کے والدین کو بتا دیا کہ آپ کا اکلوتا بیٹا اپنی مرضی کی شادی کسی عورت سے کر رہا ہے۔ انہوں نے منگنی کر رکھی تھی اپنے کسی قریبی عزیز کے گھر۔ وہ بیچارے بھاگتے ہوئے کوئی رکشہ وغیرہ لے کے وہاں پہنچے، اس وکیل کے ڈیرے کا پتہ تھا، وہاں پہنچ کے انہوں نے دیکھا تو وہ کاغذات وغیرہ ان کے جو فارم تھے وہ فل کر رہے تھے، پھر جج کے سامنے لڑکی نے بیان دینا تھا تو ان کا قانونی نکاح ہو جانا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو بوڑھا باپ کامتا ہوا آگے گیا، تو بیٹے نے جب دیکھا تو باہر نکل کے دھکے دے کے اس باپ کو باہر نکال دیا۔ وہ باپ شاید گر گیا یا نہیں گرا، بہرحال بیٹے نے بدتمیزی کی اور دھکے دیے کہ میری زندگی میری مرضی ہے۔ استغفر اللہ۔ اس لڑکی نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر یہ چیز پیدا کر دی۔ اللہ اکبر۔ میں اس پر کیا کہوں، آج کے بچوں کو کیا عرض کروں۔ اپنے دوست کے مشورے کے بغیر نیا موبائل لو تو پوچھتے ہیں یار تو سانو دسیا ہی نہیں، گاڑی خریدی یار ہمیں بتایا ہی نہیں، یار اپنے مکان چینج کیا ہمیں بتایا ہی نہیں ہے جی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دوستوں کو نہ بتائیں تو وہ اعتراض ہیں۔ خدا کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، ماں باپ کے زر سے زیادہ بھی کوئی دوست ہے؟ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرو اور والدین کی مرضی کے بغیر کرو۔ اور یہ خبر بھی میرے پاس ہے، بار والدین خود ایسی باتوں سے اپنے بچوں کو، میں ان والدینوں کو ذمہ داری سے بغیرت کا عہدہ دیتا ہوں کہ وہ غیرت مند نہیں ہے، جو خود کہتے ہیں بچیوں کو بھائی کو دیکھ لو تسی کر لو پسند۔ استغفر اللہ۔ معاشرے میں اگر آپ کو عقل نہیں ہے تو یہ گند پھیلانے کی ہمت نہ کرو۔ آپ کی پارسا بیٹی آپ کی بات سن کے شرما کے اس نے نظریں جھکا لی ہوں گی۔ میں نے بہت ساری باتیں سنی ایسی کہ ہمارے والدین نے ہمیں تھوڑا سا اشارہ دیا ہوا ہے، آپ دیکھ دوکھ لینا۔ اور بعض دفعہ ایسے آوارہ گرد بھائی
اپنا راستہ سیدھا کرنے کے لیے کہتے ہیں اپنے والدین کے سامنے، یعنی میں اپنی مرضی کا کرنا چاہتا ہوں تو میری بہنیں بھی اپنی مرضی کا بار دیکھ لیں۔ نانا، یہ ایسی بات نہیں ہے، اس کے لیے بڑوں کو فیصلے کا موقع دے، اور بڑوں سے درخواست ہے کہ جبر نہ کرنا، سوچ سمجھ کے عقل اور سمجھ سے فیصلہ کرنا۔ جہاں آپ خاندان، قبیلہ، کوٹھا کچا کا پکا دیکھتے ہیں، لڑکا فارن کنٹری میں پوچھیں اس کے کاغذات بنے ہیں کہ نہیں بنے، وہاں عقیدہ ایمان بھی پوچھ لینا۔ ایسا نہ ہو عقیدہ اور نظریہ کچھ اور ہو تو یہ بے جوڑ رشتے پھر توڑ نہیں چڑھا کرتے۔ ان پر بہت خیال کرنا۔ بات آگے نکلتی جا رہی ہے۔ باہر صورت عرض کر رہا ہوں کہ اس بچی نے پوچھا یہ بابا جی کون تھے، کیوں آپ نے اس کو دھکا دیا؟ تو کہنے لگا یہ میرا باپ تھا۔ ہائے ہائے۔ اس نے کہا آج میری خاطر اس بوڑھے بابا جی کو جس نے ماں باپ سے جنم دیا، پالا پوسا، ان کو دھکا دیا، میں تیری وفا پر کیسے اعتبار کر لوں؟ کل تو مجھے بھی دھکا دے دے گا۔ کہتے ہیں اس وکیل کے آفس میں جہاں 2 4 5 لوگ بیٹھے، لڑکی نے اٹھ کے اس کے منہ پہ 2 4 دپڑ مارے۔ کہنے لگی دل چاہتا ہے تو مجھے فائر مار دے، میں تیرے جیسے بندے کے ساتھ نکاح کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی، چونکہ آج تو نے میری خاطر جس ماں باپ سے تیرا 30 سالہ پرانا رشتہ ہے ان کو چھوڑ دیا، تو میں کس طرح اعتبار کروں کہ 2 دنوں کی کلاس فیل ہونے کی وجہ سے یا کسی ادارے، یونیورسٹی، کسی کمپنی میں ہم مل کے کام کر رہے ہیں، تو اس حال میں میں یہ اعتبار کر لوں کہ تو مجھ سے وفا کرے گا؟ میں تجھ پر اعتبار نہیں کرتی ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ میں اس لڑکی کو ملنے کی کوشش کی، میں نے، چونکہ میں ایک مرد ہوں، وہ فیمیل ہے، پھر میں قریب پہنچ چکا تھا کہ میں اس بچی کی جا کے اس کو سلام کو، اس کو میں سیلوٹ کروں، اس کو میں شاباش دوں کہ بیٹی پھر بھی ساڈے پنجابی والے کہندے نے ڈولیاں زیراں دا کچھ نہیں بگڑیا، جڑا سویر دا بھولیا شامی ٹورا وے، ساڈے آخدے نے انہوں بھولیا نہیں آخدے۔ ہر صورت اس پر دیکھ لینا چاہیے کہ والدین کتنا رتبہ رکھتے ہیں، اور والدین کے بے ادب کے لیے نہ دنیا ہمیں کچھ ہے نہ آخرت۔ وہ حدیث پاک جس کو ممبر شریف والی حدیث کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ فرما ہوتے ہیں، حضور آمین آمین آمین، 3 سیڑھیاں، تینوں بار آمین، دعا کرنے والا اربوں خربوں فرشتوں کا سربراہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، آمین کہنے والے ساری کائنات کے امام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن میں ایک سیڑھی پر یہ دعا تھی جو آپ کے اسم پاک سنے اور درود شریف نہ پڑھے برباد ہوا۔ دوسرا یہ تھا جس کی زندگی میں رمضان شریف آیا، وہ روزے نہ رکھ سکا، اس کا ادب و احترام نہ کر سکا تو برباد ہوا۔ تیسرا یہی تھا کہ جس کی زندگی میں ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک آیا، جس نے ان کا ادب نہ کیا، اس کا بھی ستیہ ناش ہو گیا۔ آج ہمارے کئی لوگ دور دور اپنے دوستوں، عقیدت مندوں، پیر بھائیوں کی صف میں شامل ہو کر ہم مزار شریف پر جا رہے ہیں سلام کرنے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ صالحین کے مزار پر جاؤ، وہاں نور برستا ہے۔ کلام اللہ میں اس کا ریفرنس اور حوالہ موجود ہے۔ میرے رب کا فرمان ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ سچے کی رحمت نیک لوگوں کے قریب رہتی ہے۔ یقیناً جب وہ ظاہری زندگی میں ہو رحمت قریب، جب وہ اپنے مزار پر انوار میں ہوتے رحمت وہاں بھی قریب ہوتی ہے۔ تو جب ایسی رحمت جو مرنے کے بعد کام نہ ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ تو صالحین کے مزارات پر حاضری تو یقیناً ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے، مگر ان کو کان سے پکڑ کر پوچھو، اے ان دور دراز 10,000 روپے گاڑی پر خرچ کر کے کسی مزار شریف پر سلام کرنے والے، بغداد شریف جا کے حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد کے مزار کے پر اور مزار پر انوار پر حاضری دینے والے، کوئی پڑھا لکھا کوالیفائڈ عالم آپ کو روکتا نہیں، اور عمرہ شریف اس نیت سے کریں کہ طواف خانہ کعبہ بھی ہو جائے اور روزہ رسول کی حاضری بھی ہو جائے۔ تجھے پوچھا جا رہا ہے کہ تیرا فوت شدہ باپ مسلمان تھا؟ جواب یہ آئے گا جی نعم، میرا باپ مسلمان تھا۔ کیا تو کبھی اپنے ماں باپ کی قبر پر بھی گیا؟ اگر تیرا جواب نفی میں ہے تو سن لو، میرے استاد المکرم اس پر ذمہ داری سے فتویٰ دیتے تھے، فرمایا جس بندہ والدین کا بے ادب ہے اس کو خدا اور رسول قبول نہیں کرتے۔ جو اپنے مسلمان باپ کی اور ماں کی قبر پہ کبھی نہیں گیا، وہ کسی ولی اللہ کے مزار شریف پر جائے اس کو فیض نہیں ملے گا۔ حضور غوث الورا شہنشاہ بغداد کے مزار پر بھی جائے اس کو فیض نہیں ملے گا، یہاں تک کہ کائنات کی سب سے بلند ہستی، رسولوں کے امام، امام الانبیاء رضی اللہ
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے مزار پر انوار پر گنبد خضرا کے سائے میں جا کر بھی حاضری دے، اس کو رسول اللہ کے روزہ انور سے بھی فیض نہیں ملے گا، کیونکہ وہ والدین کا بے ادب ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ وہ کہیں سے بھی اس کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ ماں باپ پنجابی آخدے نے جڑا جمن والے دا نہیں بنیا وہ کسے دا بھی نہیں بن سکتا۔ جو ماں باپ کا بے وفا ہے اس کی وفا پر دنیا کو میں کوئی اعتبار نہ کرے۔ حدیث شریف سنا کے آگے چلتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ والدین زندگی میں دیکھیں، ہے سبحان اللہ، کیونکہ میں سبق کو سارے دیکھتا ہوں، ہر بات اہم ہے، ان میں سے جس بات پر میں سمجھتا ہوں زیادہ محنت کی جائے شاید ہم جیسا کوئی بے ادب توبہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا زندگی میں جب ان کی زیارت کرے تو ان کی زیارت سے حج مبرور، مبرور جمع اس کا واحد ہے بر، بر کہتے ہیں نیکی کو، ہے نا قرآن شریف میں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاون کرو لوگوں کے ساتھ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یعنی بر کا معنی سمجھ آ گیا؟ تو حضور فرماتے ہیں ماں باپ کی زیارت جو ایمانداری کی حالت میں، مسلمان ماں باپ کی حالت زیارت کی جائے، موضوع یقیناً طویل ہو رہا ہے، آج کی چھٹی بھی آپ نے کی ہے اور آپ حوصلے سے سنیں گے انشاءاللہ۔ ماں باپ کی زیارت کرے تو اس کو حج مبرور، حج کا آج کل جو خرچہ آ رہا ہے کم و بیش ریگولر سکیم کے تحت جائیں تو 4 لاکھ سے زائد، اگر وی آئی پی جائیں تو 10 لاکھ، اور دیگر اخراجات ملائیں تو 2-3 لاکھ اور ملا لیں، 30-40 دن گھر سے باہر رہیں پھر بھی نہیں پتہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ ماں باپ کی جب زیارت کرے فرمایا حج مبرور کا ثواب ہے۔ یہاں یہ بات میں ضرور عرض کرتا جاؤں، جہاں بڑے بڑے محدثین نے اس پر گفتگو فرمایا یہ پابندی رہے کہ یہ دیکھو وہ زیارت کر کس انداز میں رہا ہے، جب کوئی کام بھی صحیح نہیں کرے گا تو وہ نہیں ہوگا۔ والدین کو دیکھتا کس نظر سے ہے؟ جب گھر میں آپ ان ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو گھر میں بہت سارے گھروں میں نہیں، بعض گھروں میں وہاں آپ کے بیوی بچے بھی ہیں، وہاں آپ کے بوڑھے والدین میں سے دونوں ہی ہیں، دونوں میں سے ایک ہے۔ آپ کی نظریں جہاں گھر میں بچے آپ کو آ کے آپ کو لپٹ رہے ہیں، آپ کو باپ کہہ رہے ہیں، آپ کی اہلیہ مکرمہ دور سے بڑے خاص انداز میں جناب کی طرف دیکھ رہی ہیں، اور آپ بھی، اور کسی ایک کونے میں چارپائی پر بیٹھی بوڑھی بیمار ماں یا باپ ہے۔ استاد فرماتے تھے آپ اسے پوچھئے انصاف سے بولنا تیری پرکشش نظر کس پر ہے؟ یقیناً بچوں پر، کہے گا جی بچوں پر، بچے جو بچے ہوتے ہیں، یقیناً یہ بات درست۔ اور بچوں کے بعد تیری نظر کا دوسرا حقدار کون ہے؟ جی بچوں کی ماں۔ اب دلیری سے بتا، اپنی ماں کو دیکھا تو نے ہے، تو گھر میں بدے جانوروں کو دیکھتا ہے، پودوں کو دیکھ لیتا ہے، تو ماں کو کیوں نہیں دیکھا؟ اگر کہیں سامنے تھی تو ماں کو کس نظر سے دیکھا؟ فرمایا انصاف کر، ذرا بول۔ اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بچوں کو بھی پیار سے دیکھا، بچوں کی ماں کو بھی قدر سے دیکھا، مگر رب کعبہ کی قسم میں نے اپنی ماں کو سب سے زیادہ قدر سے دیکھا، کہ بے شک بچے پیارے ہیں، ان کی ماں بھی میرے لیے قدر کا رشتہ ہے، پر میری ماں جیسا تو کوئی نہیں نہ ہو سکتا۔ اگر ایسا ہے تو سبحان اللہ، پھر تیری ایک نظر پر حج مبرور کا ثواب۔ تو اگر دوسری بات ہے اپنی ماں کو تھکی نظروں سے دیکھا ہے، اکتائی نظروں سے دیکھا ہے، اور تیرے دل میں یہ خیال بد گزرا ہے کہ یہ مائی، یہ بابا کب مرے گا، اس کے کھانسنے سے گھر میں جراثیم پڑتے ہیں، تجھے نہیں پتا جب تو بول نہیں سکتا تھا تو یہ تجھے بولنے کی سکھاتے تھے، تیری بولیاں ان کی وجہ سے ہیں، تو نے ان کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا۔ قرآن رب کی کتاب میں موجود ہے، وہنن علی وہنن، تیری ماں نے تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے تجھے پالا پوسا، تجھے جنم دیا۔ اور میں اگر قدر کی نظر سے دیکھے، ہر نظر پر حج مبرور ہے، اگر تیری اکتائی بے قدری والی تھکی نظر ہے تو پھر تجھے ثواب نہیں، گناہ ہے کہ تو نے ان کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھا، پھر اس ثواب کی امید نہ رکھے۔ چونکہ نماز کے بارے میں مسئلہ موجود ہے، فویل للمصلین، جو نمازوں کی قدر نہیں کرتے ایسے نمازوں کے لیے خرابی ہے۔ اس سے استدلال کرو، جو ماں باپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا اس کے لیے خرابی ہے۔ حضور نے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ تیری جنت بھی ہے اور تیری دوزخ بھی ہے۔
تو हुजूर ने फरमाया जब इनको कदर से देखे हज मबरूर का सवाब। दूसरी हदीस में आता है मन ज़ारा क़ब्र आबवैहि, अल्लाहु अकबर। आप जब ये फौत हो जाए, मैंने अर्ज किया ना किसी मज़ारशी पर जाओ, कोई पढ़े लिखे उलमा तो नहीं मना करते, जाओ मज़ार का तवाफ ना करो, कोई सजदा करे तो रोको, सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, वहाँ जाके सलामी दो, कुछ कलिमात पढ़ो, इसाले सवाब करो, अर्ज करो या अल्लाह तेरा नेक बंदा समझ के आया हूँ, अगर वाकई ये नेक थे, इनकी ज़िंदगी तेरी रज़ा पर गुजरी है या अल्लाह इनकी नेकी की बरकत से मेरी भी खैर फरमा, इनकी दुआओं में मुझे भी हिस्सा अता फरमा, क्योंकि यहाँ नूर बरस रहा है कुरान के फरमान के मुताबिक, मैं उस साये में आकर दुआ करता हूँ, यकीनन मंजूरी होगी। अल्लाह अकबर। तो वालदेन की जब मज़ार पर जाए, हुजूर ने फरमाया मन ज़ारा, जो ज़ारा ज़ियारत करे क़ब्र अबवैहि है, वालदेन की कब्रों की। ये हदीस मैंने दो किताबों में पढ़ी है, किताब में आता है औ अहदिहिमा, दोनों या दोनों में से एक। बाज़ दफ़ा होता है एक फौत हो गए होते एक जिंदा होते हैं, दोनों या दोनों, अहद एक, हुमा दोनों। फरमाया तूने सिर्फ जियारत की, इसमें जुमे का जिक्र है, मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि यौमल जुमा, जिस दिन के हो जुमा। रसूलों के इमाम ने फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका, जा मेरे बंदे, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले खुदा के बंदे, अल्लाह इतने अमल से तेरे पिछले गुनाह बख्श देगा। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका। अरे जिंदगी में देखे तो हज मबरूर, मर जाने के बाद बरोज़े जुमा उनके मज़ार शरीफ पर जाए, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका। ए पीरों की मोहब्बत में बड़ी पाबंदी से हाज़रियाँ देने वालों, मैं मना नहीं करता, अगर पीर बंदे का पुत्र है, उसूल शरीयत का पाबंद है, रसूलुल्लाह की सुन्नत का पैरोकार है, उसके हाथों के पाँव को भी बोसा दो। तो अगर इसके अलावा तमाशा है तो फिर खुद हवा से अपने आप को बचा। तो उसको दरबार पर हाजिरी देता है जिसके मज़ार पर जहाँ वह उसूल शरा की पाबंदी नहीं होती। तो देख जहाँ वालदैन की ज़ियारत कर कब्रों की, उनकी कब्रों की, अगर जुमा है तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका, अल्लाह तेरे पिछले गुनाह बख्श देगा। जिंदगी में देखो हज मबरूर, मर जाने के बाद कब्र पर हाजिरी दो, गुनाहों का गंद उतार के आ जाओ। इससे बड़ा भी कोई रिश्ता है? दिल तो चाहता है मैं इससे भी आगे चलूं, पर तवील हुआ, कोई बात नहीं, ये मौजू ही बड़ा लाजिम है। ये पता चलता है जब बंदा इस उम्र को पहुंचता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने फरमाया था बनी इसराइल वालों ला ताबुदून इल्लल्लाह, अल्लाह की ज़ात पाक के सिवा किसी की इबादत न करना, व बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करना। आगे ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसा, करीबी रिश्तेदार, यतीमों मस्कीनों को। रिश्तेदार, रिश्ते की लाइनें कहाँ से चलती हैं? देखो जी, ये दो बड़ी लाइनें हैं, दाद का ख़ानदान, नान का ख़ानदान, ये तुम्हारे रिश्तों की लाइनें हैं। अगर मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ को भी पढ़ लें तो और भी आसानी हो जाएगी। हुजूर ने फरमाया था अबू का सलासा, ए बंदे तेरे तीन माँ बाप हैं। ये फरमान रसूल है, हुजूर की हदीस पाक है। अगर मैं और आपने नहीं इससे पहले पढ़ी है सुनी तो मेरी फिर मतलब कसूर है, हमें सुननी चाहिए थी। हुजूर ने फरमाया तेरे तीन माँ बाप। अर्ज किया रसूलुल्लाह इरशाद हो। फरमाया मन वलद का, पहले वो जिन्होंने तुझे जन्म दिया, यकीनन पहला रुतबा इन्हीं का है। दूसरा फरमाया मन अल्लमा का, और जिन्होंने पढ़ाया वो भी तेरे माँ बाप ने, सुभान अल्लाह। तीसरा फरमाया मन ज़व्वजा का, और बंदे जिन्हें धी दी वो भी तेरे माँ बाप ने, सुभान अल्लाह। हम किसी को कहते बच्चे ये तेरा मामू चाचू खालू, हम किसी को खालू चाचा मामा कहते हैं तो बच्चे हमारे कहने पर उसको मामू कहने लग जाते हैं। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि जन्म देने वाले तेरे माँ बाप, पढ़ाने वाले माँ बाप हैं जी, ते धी देने वाले भी की ने माँ बाप। हम हिंदू उनसे अलग हुए अरसा गुजर गया, आज तक भी हिंदू तहजीब के वो जाहिलाना उनके कलिमात और रसूमात हमारे अंदर मौजूद हैं, पाई जाती। आज जब एक घर में शादी होती तो बंदा वहां सर उठा के इस तरह जाता है मगरूर बन के, क्योंकि जब बंदर का तमाशा देखते हैं ना तो बंदर को पूछता है उसका वो तमाशा करने वाला, चल भाई उन सौरे चल, तो बंदर मोढ़े पे डांग रख के अकड़ के चलता है। जब हमने सबक बंदरों से लेना है तो क्या कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। जब ये हाल होगा
تو پھر سورے گھر میں تو ظاہر اکڑ کے جائیں گے. ہمارے ایک بزرگ استاد فرماتے تھے جب ان کو بیٹیاں نہیں دی ہوتی تو جی جی کرتے، جب بیٹیاں دے دیں تو یہ بیٹا ہونے کے بجائے یہ ابا بن جاتے. اللہ اکبر. ایسا نہ کرو، جلدی پکڑے جاؤ گے. آج تمہیں کسی نے بیٹی دے کے بیٹا بنایا، تم اپنی اکڑ دکھاتے ہو. پتہ چلے گا بچوں جب تم کسی کو جگر کا ٹکڑا دو گے، جب وہ تمہیں اکڑ دکھائے گا تو پھر تمہیں اپنی مستیاں یاد آئیں گی. حضور نے فرمایا یہ بھی والدین، ان کو حضور نے والدین کہا ہے، تم اس کو ساس سسر نہ کہو. رسول اللہ نے کہا کہہ دو یہ میری ماں ہے. یار یہ تو نہیں تیری ماں. میرے حضور نے فرمایا ماں، ایک ماں وہ جس نے مجھے جنم دیا، دوسری ماں جس نے مجھے پڑھایا، تیسری ماں ہو جس نے مجھے بیٹی دے کے بیٹا بنایا. یہ میری نسبتی ماں ہے، اس نے مجھے بیٹی دے کے بیٹا بنایا. جب یہ ماں ہے تو اس کا شوہر تیرا نسبتی باپ ہے. ان کو ماں باپ کہہ کہ حضور نے فرمایا ماں باپ. حضور سے بڑی تو نہیں نا کسی کی بات. قرآن کے بعد تو فرمان رسول کا ہی مقام ہے نا. تو آپ کو یہ بھی پتا ہے جو حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کا وہی فرمان ہے، جو رسول اللہ کا فرمان ہے وہی اللہ کی اسی پر رضا. حضور کی زبان اقدس پر اللہ کی مرضی کا پیرا. یہ باتیں آگے انشاءاللہ آئیں گی. بہر صورت حضور نے فرمایا من زوجہ کا، بیٹی دینے والا بھی تیرا ماں باپ ہے، یہ تیرا باپ ہے. اب اگر وہ ماں باپ ہیں تو ان کے ایک بچی سے تو ہوگی جناب کی شادی، وہ تو آپ کی زوجہ عالیہ ہونے کا درجہ پا گئی، وہ محترمہ ہو گئی. اور اس کی بہنوں کو اب کیا کہتے ہیں؟ سالی، سالیاں. تو ذرا تھوڑا سا دلیر ہو کے سنو، ہمارے پاکستان ہندوستان میں گرد و نواح میں تو یہی حالات ہے. جب وہاں جاتے ہیں صاحب تو سالی کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ وہ شرارت سے بولے، ہنس کے بولے، طنز کرے، مذاق کرے. اور اس کو کہا جاتا ہے نہیں سالی جو ہے ادھر کم ہے ماحول کرنا. تو اگلا کون سا پرہیزگار ہے؟ ممکن ہے وہ مذاق کرنے والی سالی کو کبھی بازو سے پکڑ لے. اگر آپ جناب کو یاد ہو تو اخبارات میں ایسے سینکڑوں واقعات گزر چکے ہیں کہ جی ایک عورت سے شادی، دوسری سالی کے ساتھ اتنی دوستی بنی کہ بہن نے بہن کا گھر اجاڑ دیا. اس کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ لفظ سالی میں شرارت ہے. اس طرح لفظ بھابی جو ہے یہ بھی عجیب کیفیت ہوتی اس کا نام لینے ہوئے. آپ اس بھابی کو بڑی بہن کہیں تاکہ نظروں میں حیا رہے. ڈاکو بھی کسی کو بہن کہہ دے تو اسے شرم آتی ہے کوئی دوسری بات کرتے ہوئے. تو عام بندہ تو باہر صورت یہ تیری بہنیں ہیں. کیسی بہنیں؟ نسبتیں بہنیں. کس نے کہا؟ رسول اللہ نے فرمایا. جب ماں باپ ہیں تو ان کے بچے، شادی تو ایک سی ہوئی ہے، دوسری تو بہن بھائی ہیں، یہ نسبتی بہن بھائی ہیں. سالی سالہ کہنا بڑا آسان ہے، مگر جب کوئی تمہیں سالی سالہ کہے گا پھر پتہ چلے گا. ہمارے تو بعض علاقوں میں سالہ ایک بڑی خطرناک طنز یا گالی ہے، سمجھے؟ تو آپ کیا کہیں؟ یہ میرے نسبتی بہن بھائی ہیں تاکہ نظروں میں حیا رہے. آج انگلش کو منہ مارنے والا آج کا بندہ وہ کہتے ہیں یہ سسٹر ان لا، یہ بردر ان لا، یہ فادر ان لا، یہ مدر ان لا. اس لا کا معنی بھی آپ ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب بھی سالی سالہ ہی ہے. لہٰذا یہ بھی تیرے قریبی عزیز ہے. ٹھیک ہے؟ چونکہ حضور نے ان کے بڑوں کو تیرا ماں باپ بنایا تو پھر جب بڑے ماں باپ ہیں تو ان کی اولادیں وذیل قربا میں آئیں گی. جب تو کوئی نیکی کرنا چاہے، جہاں یتیموں اور مسکینوں کا بعد میں آیا، پہلے کیا ہے؟ وذیل قربا. تیرے پاس 10 روپے، 10,000، 10 لاکھ جتنا بھی ہے، اگر تو نیکی کرنا چاہے، صدقہ دینا چاہے، فطرانہ دینا چاہے، تو کسی کو پوچھے جی کس کو دوں، وہ کہے گا جی جس کو حقدار سمجھے گا دے دے. تو اس کے حقداروں میں دیکھ، پہلے اپنوں میں دیکھ. قرآن میں جہاں یتیموں اور مسکینوں کا ذکر آیا یہاں وہ ابن سبیل نہیں آیا میرے خیال. وہاں کئی جگہوں پہ ابن سبیل بھی آیا. مسافروں کو دے، یتیموں کو دے، مسکینوں کے دے، لیکن قریبیاں دا نام پہلے آیا. ہمارے پنجابی کے ایک بزرگ شاعر فرماتے ہیں اول خیش بعد درویش. سمجھ آئی بات کی؟ قریبیوں کو دینے کا ڈبل فائدہ ہوگا، ایک صلہ رحمی کا ثواب اور ایک صدقے کا ثواب. اور ان کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں کہ یہ فطرانے کے پیسے ہیں، یہ زکوٰۃ کے پیسے نہ. اور یہاں وہ بات ضرور آ رہی ہے کہ قریبی دکھ دیتے ہیں. حضور کی حدیث میں ہے، یہ تو ہم بات پڑھ رہے ہیں پہلے، اور اس میں خدا واسطے ہر کوئی دکھ نہیں دیتا، نہ ہر کوئی برا ہوتا ہے. جو اچھا ہے اس کی عظمت کو سیلوٹ ہے، سلامی ہے. لیکن قریبیوں کا دکھ آپ جانتے ہیں کیسا ہے. ہماری کتاب میں قرآن شریف بھرا پڑا ہے کہ اپنوں کی تکلیف بڑی ہے. حضور اصحاب کو یہ سبق دے رہے تھے تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں قریبیوں سے کرو تو میں کرتا ہوں، میرے قریبی مجھے دکھ دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں پھر بھی کر،
کہ یا رسول اللہ مجھے عزیز نے فرمایا تیرا سودا اللہ سے ہے، نیکی بندے سے کر، دھیان اللہ کی طرف رکھ، لیکن اپنے آپ بچانا یہ ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے، سمجھے؟ تو قریبیوں سے آپ نیکی کریں، اس کا آپ کو ڈبل ثواب مل جائے گا۔ میں یہاں تک کہ یہ مسئلہ، بہت ساری باتیں لمبی ہوتی جا رہی، میرے ایک استاد معظم تھے، ان کا مہر فیملی سے تعلق ہے، اللہ ان کی قبر پر نور برسائے۔ سیالکوٹ کے دارا آرائیاں کے محلے میں ان کے بھائی رہتا تھا، تو وہ ماشاءاللہ مالی اسودگی میں تھے، بھی ان کے سلسلے ٹھیک ٹھاک تھے۔ مجھے فرمان لگے کہ اس گلی میں جانا، سمجھ آسنو کے مجھے بتایا فلاں مہر، پتہ نہیں نام مجھے یاد نہیں، مہر مشتاق اس طرح کا نام ہے، تو وہ میرا بھائی ہے، تو اس کو آپ نے بتانا نہیں، یہ 400 روپے، یہ سن، اللہ تعالیٰ خیر و برکت فرمائے، سن 80 یا اس سے پہلے کی بات ہے جی، 400 روپے جو اس وقت آج کا 4000 یا 40,000 کہہ لو، اس وقت جب 70 روپے 80 روپے تنخواہ ہوا کرتی تھی لوگوں کی، ٹھیک ہے جی، تو اس وقت مجھے فرمایا جاؤ، اور میں نے کہا ان کو کیا کہوں، کہنا ایک بابا جی نے مجھے دیے، آپ نے بچی کی شادی شروع کی، اس نے مجھے کہنے لگے ان کو دے آؤ، ان کا نام کہتے مجھے نہیں پتا ان کا نام، کہتے اس حکمت سے آپ دے آؤ، تو وہ کہتے ہیں میرا بھائی ہے، مجھ سے ناراض ہے، اس طرح ممکن ہے نہ لے۔ سبحان اللہ، ایسے بھائی بھی ہوتے ہیں، جب ساری دنیا غلط ہو جائے گی پھر تو قیامت آ جائے گی نا، مگر احتیاط کرنا ضروری ہے۔ ہم نے تو اپنوں کے ڈنک کھائے ہیں نا جی، اپنے رشتہ دار کہتے ہیں عمر ہوئی لوگوں کو راضی کرتے ہوئے، جو اپنے تھے وہ کبھی راضی نہ ہوئے، جو راضی ہوئے وہ اپنے نہ تھے، تو یہ تو چلتا ہے، مگر جو اچھے لوگ ہیں ان کی عظمت کو دن رات نور برستا ان پر قیامت کے دن رب سلامی فرمائے گا۔ قرآن میں آتا ہے نا، سلام قولا من رب الرحیم، دنیا میں خلق خدا ان کو سلام کرے گی، اور آخرت میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو میں نے اسی طرح کیا، ان کے فرمانے پر میں نے سائیکل لیا اور اس گلی میں پہنچا، میں نے کہا یہ 400 روپے انہوں نے مجھے کاغذ میں لپیٹ کر دیے تھے، کہ مجھے کہنے لگے بچے میں آپ کو نہیں جانتا، میں کہا جی میں ادھر سے آیا ہوں، سیالکوٹ سے ہی آیا ہوں، تو مجھے ایک بابا جی نے دیا تھا کہ آپ کو دے دوں، مجھے ان کا نام نہیں آتا، وہ کہتے تھے شاید آپ نے بچی کی شادی شروع کی، ہاں ہاں، وہ ہمارے کو عزیز ہی ہوں گے، میں جی آپ کے کوئی رشتہ داری ہیں، بہرحال انہوں نے نام نہیں مجھے اپنا بتانے کی اجازت دی۔ بہر صورت یہ اس طرح بھی آپ نے کی کر سکیں، چونکہ جب رشتہ داروں کو دو گے تو پھر آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ٹھیک ہو گیا جی، یعنی ایک ثواب صلہ رحمی کا اور ایک صدقے کا یا زکوٰۃ یا فطرانے کا۔ پھر اس کے بعد یتیموں مسکینوں کا خیال کریں، لوگوں سے اچھی بات کہیں، جب بھی بولیں اچھی بات کہیں، اچھی بات صدقہ ہے، چپ رہنے سے بولنا بہتر، اچھی بات کرنا بہتر ہے، اور بری بات کرنے سے چپ رہنا بہتر۔ فرمایا قولوا للناس حسنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان سچا وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ فرمایا قولوا للناس حسنا، کہنا لوگوں سے اچھی بات، اور نماز قائم کرنا، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے رہنا۔ اللہ فرماتا پھر تم نے منہ موڑ لیا، الا قلیلا منکم، چند لوگ اس بات پر قائم رہے، وانتم موردون، اور تم روح گردانی کرنے والے ہو۔ ایک آیت اگلے پڑھ لیں، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، یہ میرا اگلے سبق کے ساتھ ہی ہم چلیں گے۔ آج اتنا ہو گیا، چونکہ تشریح کافی طویل ہوئی، لیکن الحمدللہ یہ آپ کا، میرا، ہم سب کا ایک دوسرے پر حق ہے کہ یہ اہم ترین موضوعات ہیں۔ رمضان شریف کا موسم ہے، جیسے جیسے وقت ملا آرام سے سننا، یہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے نفع بخش ہے۔ اگر آپ کا کوئی ریلیٹو عزیز دور ہے، خدا واسطے اس کو بھی اگر آپ اس پر اعتبار کرتے ہیں تو سینڈ کرنا، تاکہ یہ سبق سب تک پہنچے اور ہم بے عملی کی زندگی بسر کرنے والے توبہ کر کے اپنی راہیں درست کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، قاف دو نکتیاں،
القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقي دو نقطية كاف دي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون میم پیش عین گلے سے نون نرمی سے وأنتم معرضون پڑھیے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العالمین، خدایا تیرا شکر ہے ان سہانی گھڑیوں میں کچھ ٹائم ہم نے قرآن شریف پڑھنے کے لیے وقف کیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے توفیق دی کلام اللہ کو سمجھنے کی عاجزانہ کوشش، ترجمے اس کے ساتھ اس کی تشریح میں بالخصوص آج والدین پر محنت کی، والدین کے حقوق بیان کرنے میں بہت ساری چیزیں پھر بھی رہتی ہیں، پر میں نے کوشش کی کہ اگر کوئی ماں باپ کا بے ادب ہے تو باز آ جائے، زندگی میں اگر کوئی ان کو راضی نہیں کر سکا تو ان کے لیے دعائے بخشش کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو فرما برداروں میں شامل کرے گا۔ اللہ یہ میری عاجزانہ محنت قبول فرما۔ لفظوں کی تصحیح، الفاظ کو صحیح کرنے کے لیے جو تھوڑی سی کوشش ہے، ان سب کوششوں کو قبول فرما۔ باوجود اس کے کہ ہم قرآن شریف بہت احتیاط سے پڑھتے ہیں، پھر بھی اس چیز کا ڈر اور خطرہ رہتا ہے کہیں زیر زبر شد مد کی غلطی نہ ہو گئی ہو، ہمیں معاف فرما دینا۔ ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے بھی بہت احتیاط سے کام لیا جاتا ہے، پھر بھی مولا ہم چونکہ انسان ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، ڈر رہتا ہے کہیں کوئی ایسا جملہ، کوئی سطر، کو حرف اگر کوئی نامناسب نکل گیا منہ سے تو اللہ معاف فرما دینا، اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے، ہمیں قرآن شریف کے طالب علم ہونے کا جو رتبہ ملا ہے زندگی کے آخری روز تک عطا کر دے۔ جب ہمیں غسل دے کے، کفن دے کے ہمارے صحن میں رکھا جائے تو ہمارے قریب وہ بندہ نمازی گزرے، کہے اس بندے نے آج بھی قرآن شریف کا سبق پڑھا ہے اور پڑھایا ہے۔ یا اللہ یہ گواہی ہمارے ساتھ قائم رہے، قرآن شریف کی برکت سے ہمیں زندگی پاکیزگی والی، ایمان والی نصیب فرما۔ حلال زندگی کے بعد جب موت آئے تو کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پر جاری ہو جائے۔ اس کلمہ شریف کی برکت سے موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچا لینا، اور بروز قیامت پیارے آقا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اے مولا شفاعت رسول کا حقدار بنا، ہمارے دونوں جہان اچھے فرما، خدایا ہمارے دونوں جہان اچھے فرما، ہر جو جہاں کی ذلت و قلت سے بچا کے خیر و برکت فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش ہو جائے، اس پر جو ثواب ملا ہے نبیوں، پیغمبروں، رسولوں، شہیدوں، بزرگوں کو اس کا ثواب عطا فرما، صالحین کے درجے بلند ہوں اور گناہ گاروں کو معافی ملے، بالخصوص ہمارے والدین کے رتبے بلند فرما، ہمارے بچے بچیوں کو شرم و حیا عطا فرما، انہیں نماز اور قرآن شریف کا شوق عطا فرما، قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی بے دین، گمراہ، بد مذہب، بے ادب نہ پیدا ہو، ہر اولاد اپنے والدین کے لیے باعث فخر اور بخشش ہو۔ آج دو چار دوستوں کی کالیں آئیں، میسج آئے کہ ہمارے بچوں کی رشتوں کا مسئلہ ہے، یہ بڑا مبارک وقت ہے، میں دعا کرتا ہوں آپ آمین فرمانا، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ یا اللہ جو لوگ اپنی اولاد کی کسی پریشانی میں ہیں ان کی مدد فرما، جن کے بچے بڑے ہیں وہ چاہتے ہیں نیک سبب لگے، یا اللہ ان کے لیے نیک سبب پیدا فرما۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ راتوں کو کسی وقت اٹھیں، 2 نفل برائے حاجت پڑھیں اور دروشی پڑھ کے سچی توبہ کریں، پھر یہ کلمات پڑھیں، یا اللہ، یا رحمان و یا رحیم، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ جتنا وظیفے کا کوئی تعداد مقرر نہ کریں، ذوق سے عرض کریں، ہو سکے تو دعا مانگتے روئیں،
چونکہ حضور نے فرمایا، حضور فرماتے جب اللہ سے دعا مانگو رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے جیسا عاجزی کا منہ ہی بنا لیا کرو۔ تو یہ بڑا خصوصی وظیفہ ہے۔ میرے استاد مکرم بتایا کرتے تھے، یا اللہ، وظیفہ کا اصول ہے کہ سچی توبہ کرو، 5 وقت کے پکے نمازی بنو، پھر یہ کلمات پڑھو، یا اللہ، یا رحمان و یا رحیم، یا مسبب الاسباب، اے بہتر سے بہتر سبب پیدا کرنے والے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی صحت کا خیال کرو۔ اکثر بچیاں بہت کمزور اور بیمار نظر آتی، ان کو چائے اور دیگر اس طرح کی چیزوں سے بچاؤ جس سے ان کی صحت کا اثر ہوتا ہے، خراب ہوتی ہے۔ انہیں دودھ پلاؤ، اچھی خوراک دو، صاف ستھرا پانی پلاؤ تاکہ ان کی صحت اچھی ہو۔ انہیں نماز کا اور قرآن شریف کا سبق دو۔ سجدے کرنے سے چہروں کی رونقیں لوٹ آتی ہیں۔ ہر صورت اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس کی اولاد کے لیے نیک سبب عطا فرما، اور جن کی بیٹیاں اپنے گھروں میں شادی شدہ ہیں، اللہ ان کو عزت شان کی پاکیزہ نیک زندگی عطا فرما۔ اور ہمارے گھروں میں جن کی بیٹیاں ہماری مائیں بنی، ہماری بھابیاں بنی، پھر ہماری بیوی بنی، یا اللہ ہمیں بھی دوسروں کی بیٹیوں کا حیا کرنے کی توفیق دے۔ پھر ہمارے اگر بچوں کی شادیاں ہوں گی تو ہماری بہو بیٹیاں بنی، ہمیں بھی توفیق دے، ہم ان کو تنگ نہ کریں، ہمت دے کہ ہم ان کو ستایا نہ کریں، بلکہ ان کی غلطیوں پر صبر کریں۔ ہم کسی کی بیٹی کو عزت دیں تو اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا۔ اللہ فرماتا ہے جزاء الاحسان الا الاحسان، اور دوسروں کے گھروں میں ہماری بیٹیوں کو عزت ملے۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔